بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریف خاندان کی پرانی عادت ہے، ان کا مذاق ہی بن گیا ہے کہ یہ مٹھائیاں بہت جلدی کھا لیتے ہیں، رس گلے بہت جلدی کھا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس کا جب فیصلہ آیا تھا تو پہلے اس میں GIT بنانے کا کہا گیا تھا، اور اس کے بعد تصاویر وائرل ہوئی تھیں جس میں جناب مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں، نواز شریف شہباز شریف کی طرف سے مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو وہاں سے یہ محاورہ بن گیا کہ یہ مٹھائیاں کھانے میں جلدی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد GIT بنی، چیزیں سامنے آئیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پتہ لگا کہ جناب ہمارے وزیر اعظم یہ تو باہر کی کمپنی میں ملازم ہیں اور وہاں سے تنخواہ بھی لیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یہ بات نہیں کرتے کہ آخر آپ کے بیٹے نے وہاں پر کمپنی کیوں بنائی ہوئی تھی کہ جس میں اپنے باپ کو ہی ملازم رکھا ہوا ہے؟ کس وجہ سے یہ سارا کچھ تھا؟ کیا ضرورت ہے نواز شریف کو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی؟ کبھی آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہے؟ کسی سرکاری عہدیدار کو یہ اجازت ہے؟ وہاں سے فارغ ہوئے، پھر آگے بھی کیس چلتے رہے جس کے بارے میں آج تک قطری خط کے علاوہ کوئی منی ٹریل نہیں آئی، اور اس سے بھی پھر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو وہاں سے محاورہ بن گیا کہ یہ مٹھائیاں جلدی کھا لینا، اور ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے مٹھائیاں جلدی کھا لی ہیں، خوشیاں راس نہیں آ رہی، اور پہلے ہی جناب انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا، ہمارے حق میں آ گیا فیصلہ، بس اب کہانی ختم ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، زور لگا رہے ہیں۔ یہ جو مخصوص نشستوں کے بارے میں ابھی دو ججز کا تفصیلی اختلافی نوٹ آیا ہے، اس پر بھنگڑے ڈالے گئے ہیں، لیکن کہانی کچھ اور ہے، اور اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں کہ کس طرح اب یہ خوشیاں ماتم میں بدلنے والی ہیں، افسوس میں بدلنے والی ہیں، کیونکہ اصل تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے۔ ابھی تو تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے، اور 7 دن بتائے جا رہے ہیں کہ 7 دن کے اندر تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے۔ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش تھی، لیکن یہ سب کچھ الٹا پڑنے لگا ہے۔ یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو پورا ایک کھیل تھا کہ کس طرح اپنی ناکامی کو چھپایا جائے۔ یہ آخری حربہ ہے کہ ہم پھر 2/3 اکثریت لے سکیں، اور اصل میں یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، چاہے وہ قانون سازی کا جی مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے، تحریک انصاف کے لوگ ایک دفعہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں تو اب دوبارہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتے، یہ سارا کھیل آپ دیکھیں نا، قانون سازی بھی کر رہے ہیں، دیگر طرف سے بھی گھیرے ڈال رہے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہ پہلے پرسن اسپیسیفک اپنے لیے انہوں نے نیب میں ترامیم کی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اسی لیے اب تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے، مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے یہ اب یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب یہ ہے ہی غلط چیز، ابھی اس پر بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، مگر جو مہرے تھے نواز شریف صاحب کے یا اس حکومت کے، وہ پٹ گئے ہیں، اور پتے بھی اب جھڑ گئے ہیں۔ جن پر تکیہ تھا وہ پتے، یہ تو نہیں کہوں گا ہوا دینے لگے، لیکن وہ پتے ہی جھڑ گئے ہیں۔ تو اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ چیزوں میں تفصیل میں جانے سے پہلے کہ چیف الیکشن کمیشن ان کے اب مشکل دن شروع ہو جائیں گے، یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد آپ دیکھیے گا، اور میڈیا میں اور کچھ نہیں ہوگا، ہر طرف یہی بات ہوگی تفصیلی فیصلے میں کیا آ گیا۔ 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں کا جو تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، فیصلہ وہی ہے۔ باقی سب آپ جتنی مرضی بحث کر لیں، جتنی مرضی اطاعت کے ذریعے پریس کانفرنس کروا لیں، قانون سازی بنانے کی کوشش کر لیں کہ جی دیکھیں 2 ججز نے کیا لکھ دیا۔ یہ جو جسٹس امین الدین صاحب نے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ جو اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس پر تو اب بڑے صحافی کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ تو مس کنڈکٹ سے بھی آگے کی چیز بنتی ہے، کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک تو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ لکھا جا رہا ہے ریویو کا تذکرہ ججز کر رہے ہیں اپنے نوٹ میں، اپنے اختلافی نوٹ میں ریویو کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ریویو ہونا چاہیے۔ یہ وہی بات کہ قاضی فائزہ صاحب نے جس طرح میٹنگ بلوائی ججز کمیٹی کی، ان کو دوسری شکست ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ ایک تو اس میں شکست کہ ریویو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، باقی اتنے پڑھیں گے، لائن میں لگو، اس میں ڈٹ گئے تھے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، اور وہاں کافی گرما گرمی بھی ہوئی تھی، منٹس بھی سامنے آئے۔ اب اسی طرح سے ارشد شریف شہید کے کیس میں بھی دوسری شکست قاضی فائزہ صاحب کو ہوئی، اس میں وہ 3 ججز کا ہی چاہتے تھے کہ بینچ بنے، لیکن منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب انہوں نے 5 ججز کا کہہ دیا۔ تو وہ ارشد شریف شہید کا کیس دبایا ہوا ہے، وہ اطہر من اللہ صاحب ہوتے تو کہانی بالکل اور ہوتی۔ اب اطہر من اللہ صاحب کے بھی خلاف جو نوٹ آیا تھا، اس میں قاضی فائزہ صاحب کا ساتھ دیا تھا جناب جسٹس امین الدین صاحب نے، اور اسی طرح نعیم اختر افغان آڈیو لیکس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب، اس میں جناب یہ لوگ شامل تھے جو حکومت نے آڈیو لیکس میں بنایا تھا، جس میں انہوں نے اپنے مخالف جن کو سمجھتے تھے ان کو امبیرس کرنے کے لیے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنا ٹرسٹ تھا نون لیگ کو
یعنی اتنے ججز میں سے صرف انہی ججز پر جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اب چیف جسٹس ہیں، اور نعیم اختر افغان اور قاضی فائز صاحب. اب نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین یہ دو ججز ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. ایک میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جی ریویو کا یہ بڑا اس میں ہے کہ جی ریویو خراب ہو جائے گا، جلدی تفصیلی فیصلہ آنا چاہیے. قاضی فائزہ صاحب کو اتنی جلدی ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی 2 ہمیں ایڈ ہاک ججز بھی چاہیے، لیکن خود 23 دن تک وہ چیمبر ورک ہی کرتے رہتے ہیں اور کیس ہی نہیں سنتے. بھئی آپ پھر کیسز سنیں، جلدی جلدی کریں. اس سے پہلے بھی کئی دن ناراض بیٹھے رہے تھے عمر بندیال کے دور میں، تو اب ان کو بہت جلدی ہے کیسز کی. 2 ایڈ ہاک ججز بھی لگا دیے، اس میں بھی کہانی اور ہے، لیکن خود کیسز نہیں سن رہے. خیر اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ 2 ججز نے ریویو کا بھی کہا، وہی قاضی فائز صاحب والی سوچ نظر آ رہی ہے. ساتھ انہوں نے اپنے ججز کو جیسے کوئی چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جو آئینی ادارہ ہے وہ نہ اس ججمنٹ پر عمل کرے. جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، پوری دنیا میں جو میجورٹی ججمنٹ ہوتی ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا تمام اسٹیٹ آرگنز کا فرض ہے، ورنہ تو اسٹیٹ لیس ایک ملک ہو جائے گا اور وہ تباہ ہو جائے گا. تو ججز پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے سینئر صحافی مطیع اللہ جان میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو مس کنڈکٹ سے بھی آگے کی چیز ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ججز اکسا رہے ہیں کہ جی کوئی اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے. اب یہ اصل میں مخصوص نشستیں نشانہ ہیں، لیکن اصل آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بلکہ جملہ کہتے ہیں نا مخصوص نشستیں بہانہ ہے، اصل نشانہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے. اور اس پر جو منصور علی شاہ صاحب کے خلاف فورسز ہیں جس میں حکومت بھی شامل ہیں، یہ سب ان کا گٹھ جوڑا ہے جو آگے ہونے جا رہا ہے. اچھا پھر میں بھول نہ جاؤں کیونکہ وہ آخر میں پھر بات نہ آئے، میں ابھی آپ کو شروع میں بتا دوں، تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ پر جائیں گے کہ میں نے جو عرض کیا نا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ان کی بڑی تسلی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. جو یہ تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے سارا میڈیا ہی اس پر ڈسکشن نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں گا ایوان ہل جائیں گے، حکومت ہل جائے گی، اور اس کے بعد وہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا. جو ہم بات کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، ویڈیوز میں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہی، وہ نظر آنے لگ جائیں گی اس فیصلے کے بعد کہ 8 فروری کو کس طرح کی واردات ڈالی گئی. تفصیلی فیصلے میں ایک ایک بات آپ دیکھیں گے، اور وہ قانون، آئین، انصاف کے اوپر تمام باتیں ہوں گی. یہ نہیں کہ یہ اختلافی نوٹ کی طرح ادھر ادھر کی، یعنی بات ہی نہیں کی کہ یہ تو بتا دیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کو اس کے تناسب سے زیادہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی بس یہ جی اٹارنی جنرل نے جو کہا ہم اس کو مانتے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم اس کو مانتے ہیں. کوئی ریزننگ تو دیتے ہیں نا آپ کہ کس وجہ سے، کہاں ان میں درج ہے کہ مخصوص نشستیں کسی بھی جماعت کو اس کے تناسب سے بھی زیادہ بانٹی جا سکتی ہیں. تو یہ قصہ ہی وہیں سے شروع ہوا تھا. منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ نے جب اس چیز کو دیکھا تھا، اور پھر بعد میں یہ فل کورٹ کی طرف چلا گیا تھا معاملہ، اور اس کی وجہ یہ تھی قاضی فائز صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا بلہ چھیننے کا، اس پر کوئی بات ہو سکے. لیکن نہ صرف اس پر بات ہوئی، وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹنا چاہتے تھے. آپ نے لائیو کوریج میں دیکھا، وہ جو ججز بات کرتے سوال کرتے تھے ان کو ٹوکتے تھے کہ بھائی الیکشن کمیشن کے وکیل سے، اٹارنی جنرل سے نہ سوال کریں، بس چلیں آگے چلیں. لیکن جب بات آتی تھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی یا تحریک انصاف کے سلمان خان راجہ صاحب، تو ان کو بولنے نہیں دیتے تھے، یہ دیکھیں نا وہ دیکھیں نا. تو بڑا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لائیو سارا کچھ دکھایا گیا. تو ادھر قاضی فائز صاحب کو جب شکست ہوئی مخصوص نشستوں پر 12 جولائی کے کیس میں، اس کے بعد سے آپ دیکھیے حالات کس طرح سے ہیں. تو ایک جوابی بار کی کوشش تھی، لیکن یہ الٹی پڑنی ہے، اور تفصیلی فیصلے کے بعد معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جائے گا، راہ ہموار ہو جائے گی. اس میں بلے کا نشان چھیننے کے بارے میں بڑی تسلی سے باتیں ہوں گی. اور 8 فروری کے الیکشن میں جس طرح دھاندلی ہوئی، الیکشن کمیشن نے جو سہولت کاری کی اس حکومت کی، پہلے الیکشنز نہیں کروائے، اس کے بعد بلے کا نشان چھینا، پھر آپ دیکھیے کس طرح ریگنگ ہوتی رہی، لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، عمران خان کا جیل میں جا کر ٹرائل کیا گیا. پھر مخصوص نشستوں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا. یہ سب جو بہانے بازیاں ہیں، یہ اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو لے ڈوبیں گی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قاضی فائز صاحب کو ریٹائرمنٹ سے نہیں بچایا جا سکے گا، اور یہ جو 2 تحقیق اکثریت کا خواب ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا، اور یہ سارے حربے ناکام ہوں گے اور آپ دیکھ لیں گے. اور پھر آپ بھی کہیں گے کہ ہاں مٹھائیاں بڑی جلدی انہوں نے تقسیم کر دیں، اور یہ کوشش ہی تھی کہ راستہ روکا جائے کسی طرح منصور علی شاہ صاحب کا، اس میں بھی یہ ناکام رہیں گے. بس یہ صرف اب حملہ آور ہوں گے ججز پر، اور سپریم کورٹ پر ان کے حملے اب ناکام ہوں گے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنوں کے ذریعے حملہ کروا دیا تھا اور چیف جسٹس کو مشکل میں ڈال کے ایک الگ گروپ بنا دیا تھا
اور پھر وہ ساری کہانی چلی تھی، پھر وہ گروپ بنانے والوں کو کسی کو آپ صدر لگا رہے ہیں، کسی کو آپ گورنر لگا رہے ہیں. یہ اب وہ دور رہا نہیں ہے. کوششیں ہوئی ہیں لیکن یہ کوششیں ناکام ہوں گی. اور جس طرح ابھی یہ بھی خبر آئی کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی ہائی کورٹ کا عامر فاروق کے علاوہ کوئی شاید ایک آدھ بچ گئے ہوں گے، ورنہ سب ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف، وہ خط لکھنے والوں کے خلاف کسی نہ کسی بہانے سے مس کنڈکٹ کے درخواستیں آئی ہوئی ہیں. تو اچھا جی وہ ٹیک اپ کر لیں گے. پھر خبریں چلوائی گئیں، افواہیں پھیلائی گئیں کہ جی ملک شہزاد احمد خان صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے، ان کا استعفیٰ آ رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ابھی تک کوئی استعفیٰ نہیں آیا. وہ صرف ڈرانے کے لیے تھا. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آ گیا ہے، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، وہ ایکسیڈنٹ کا چکر ہے تو دے دیں گے استعفیٰ، دباؤ میں ہیں. یہ سب دباؤ کی کہانیاں تھیں تو یہ ختم ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا مہرے پٹ گئے ہیں اور جن پر تکیہ تھا وہ پتے جھڑ گئے ہیں. اب آپ دیکھیے صرف تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں اور اس کے بعد تفصیلی تسلی ہونے والی ہے. تفصیلی تسلی ہونے والی ہے اور پھر ہوگا اوے یہ کیا ہو گیا، یہ دیکھیں کیا کر دیا سپریم کورٹ نے، او ہو ججز نے کیا کر دیا، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیے گا پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تسلی ہوگی. پورا آئین اور قانون کے مطابق چیزیں آئیں گی. اور یہ جس اختلافی نوٹ پر بڑے بھنگڑے ڈالے جا رہے، 2 ججز نے کر دیا، اس میں تو یہ لکھ دیا ہے بات نہ مانے فلاں نہ مانے، دیکھیں نا اس میں جھول ہیں، یہ آئین ری رائٹ کر دیا ہے. آئین ری رائٹ نہیں، آئین کے مطابق اب رائٹ کیا جا رہا ہے تفصیلی فیصلہ. اور جب سامنے آئے گا دیکھیے گا کیسے کیسے تسلی ہوتی ہے اور بالکل ایک بھونچال اور بالکل آپ کو ساری کہانی بدلتی نظر آئے گی. اور یہ ساری پلاننگ بالکل فیل ہوتی ہے، آپ خود دیکھ لیں گے. یہ جو سارا کچھ کیا گیا منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے، قاضی فیصل کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے، سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے، ان کے ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے، آپ دیکھیے گا یعنی انڈیویجولی ٹارگٹ کیا گیا. کہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو کیا جاتا ہے، کہیں جسٹس اطہر بن اللہ کو کیا جاتا ہے، کہیں منصور علی شاہ کو، کہیں منیب اختر کو، دیگر ججز کو. تو یہ ججز کوئی اس طرح سے کوئی بیان یا کوئی سازش کچھ نہیں کریں گے، ان کے فیصلے بولیں گے اور وہ آپ فیصلہ دیکھنے والے ہیں. اللہ حافظ.